السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سبھی احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ شب برات سے متعلق کچھ باتیں ہیں، اہم باتیں ہیں، اس کو تھوڑا سا دھیان سے توجہ سے سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ شب برات کی رات میں عبادت کی جائے، اللہ سے توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے، بہرحال یہ عمل کیا جائے۔ اب شب برات میں کوئی خاص عبادت ہے یا نہیں ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شب برات کی رات میں کوئی خاص عبادت کا عمل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ آپ ایک مرتبہ وہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ آپ اس رات کو جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مرتبہ قبرستان کے تشریف لے گئے، تو اگر ہم بھی ایک مرتبہ قبرستان چلے گئے ساری زندگی میں تو کافی ہے۔ جو عمل جس درجے کا ہو اس کو اس درجے کے اندر رکھنا چاہیے۔ اب اتنا ہم آگے بڑھے، قبرستان کو سجانا شروع کر دیا، قبرستان کے اندر جو ہے اس کی صفائی قبروں کی شروع کر دی۔ قبرستان اگر ایک مرتبہ چلے گئے ٹھیک ہے، اور اگر اس رات قبرستان جانا آپ چاہتے ہیں تو تنہا جائیے، اجتماع کی شکل میں مت جائیے، اجتماعی شکل مت اختیار کیجیے۔ اور اس رات کے اندر میں تو یہی کہوں گا، اور ایسے قبرستان کا جو ہے کہ ارادہ کیجیے جہاں پر یہ شور و شغب اور اس طریقے کی محفلیں اور اس طریقے کے پاپڑ بھجیوں کی مجلسیں نہ لگتی ہوں، ایسے قبرستان کا انتخاب کیجیے اور وہاں جائیے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب سے مولانا آپ روک رہے ہیں، میں ایصال ثواب کا منع نہیں کرتا ہوں، ایصال ثواب کیجیے، گھر بیٹھ کر کیجیے، روز کیجیے۔ اگر آپ شب برات میں ایصال ثواب کرتے ہیں تو ایصال ثواب صرف شب برات کے ساتھ خاص نہیں ہے، مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہم روز کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے نہ وقت کی، نہ جگہ کی، نہ کوئی دن کی قید ہے۔ آپ جب چاہیں، جس کے لیے چاہیں، جس مسلمان مرد اور عورت کے لیے چاہیں، ساری امت کے لیے چاہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کی مغفرت کی، اس کی بخشش کی دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں، راتوں کے اندر اللہ سے 15 شعبان کی رات کو، 14 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کریں، اپنے لیے، ساری امت کے لیے کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا لیکن یہ سمجھنا کہ اسی دن کرنا ہے تو یہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔